سرتاج رسول تو یہودیوں کو بھی جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ چلانے کی تڑپ رکھتے تھے۔ میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں جو بھولا ہوا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ اور ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، ہم کہتے ہیں لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ اگر شیطان سے بڑھ کے تو دنیا میں اللہ کا نافرمانی کوئی نہیں ہے، اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، تو کسی مسلمان کو گالی کیسے دیں ہم گالیاں نہیں دیا کرتے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کی راہیں دکھائے کرتے ہیں، اور وہ بھی جو اللہ کے رسول نے دکھائی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ دوسری دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ جبریل کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کمال کی بات ہے، 600 ان کے پاس اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ بولے کتنے بیٹے ہیں؟ شیخ صاحب آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے فرشتے۔ چلو وہ تو وہی میں مشہور رہے ہوں گے، اسرافیل کے ان کے بھی نہیں۔ وہ کہتے 6 مہینے کی وہ پھونک ماریں گی جب قیامت آئے گی، اتنی طاقت والے فرشتے، بیٹا کوئی بھی نہیں۔ میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ کمال کی بات ہے، کسی فرشتے کی اولاد نہیں ہے۔ بھلا کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیا جائے کہ وہ نور تھے تو فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ جو جنت کی شہزادی ہیں۔ اور فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بتاؤ زینب کس کی بیٹی تھی؟ بتائیے یہ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ بتائیں کس کی بیٹی تھی؟ اصل میں خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول نور ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں اور پیش کروں گا۔ سجدہ آدم نے کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے۔ سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے؟ بولے جس کو کیا جائے۔ ایک بات آگئی تو پھر یہ آدم کے بیٹے اگر ان کو سمجھا جائے اور سرتاج رسول سمجھا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے کہ اگر نورانی مخلوق کی اولاد سمجھی جائے تو پھر اللہ کا نور سمجھا جائے تو پھر ان میں افضلیت ہے۔ بتائیے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی نبی کو، فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دے تو اس کو بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا، مگر نہ اگر فرشتہ نبی بن جاتا تو سب نے ڈر ہی جانا تھا۔ 600 پر اگر جبریل نبی بن کے آ جاتے تو ان کی آپس میں مانوسیت ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے انسان کی شکل میں بھیجنا تھا، تاکہ مقصود یہ ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ قرآن کی چند آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا، جو حافظ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی ہے حافظ قرآن؟ سبحان الذی اسرا، آگے بنوری ہی۔ ہاتھ تو آپ نے کھڑا نہیں کیا، آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ سبحان الذی اسرا، آگے
پاک ذات ہے وہ جس نے نور کو سیر کروائی کہ اپنے بندے کو بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب قرآن کی آیت کو میں کیا کروں؟ یہاں لفظی عبدی ہی ہے، شاید عبد کا مطلب نوری ہو، یہ تو نہیں کہیں. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی نوری نا آواز نہیں آ رہی. عبد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. علی عبدنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مکے والو اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پہ، ابو جہل مکے میں اپنے آپ کو ابو الحکم کہلوانے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے جب یہ محمد سجدے میں جائے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں. اعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آگے بڑھا، چیخ و پکار کرتا پیچھے ہٹا. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے اتنی آگ آگے سے پڑی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں. سرتاج رسول نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آگے کون سنائے گا؟ کسی کو یاد ہے سورہ؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی نورا اذا صلی. بولے عبدا اذا صلی. قرآن کہہ رہا ہے. اپنے پاس سے تو بات کرنا جائز بھی نہیں اور ہماری جرت بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ بھی پیش کر سکیں اور ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. عبدا اذا صلی. تو جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں، اسلام کی دیوار گر جاتی ہے، وہ خاندان نبوت کا انکار کر دیتا ہے. تیسری بات جو اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. قرآن کہتا ہے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ، اللہ کا حصہ ہی ہے، اور جب بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا حصہ ہوتا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وہ بھی کافر. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. قرآن کہتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ ان کے ٹکڑے کرے، ان کا برا ہو. انا یؤفکون، یہ کہاں پھر رہے ہیں؟
یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہیں تو وہ بھی کافر، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، قرآن کہتا ہے کفروا، انہوں نے بھی کفر کیا۔ اگر اسلام کا نام لینے والا اس طرح کے الفاظ بول دے، اس کو خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا آتا کہ میں کیا بن جاؤں گا؟ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟